سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ انگلینڈ بہت بڑی تعداد میں جو لوگ آئے تھے مختلف کمپنیوں کے ذریعے کیئر ورکر ویزے لے کے، ان کے متعلق آپ کو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ بڑی تعداد میں وہاں پہ اب پتہ چلا ہے کہ پیسے لے لے کے لوگوں کو ویزے دلوائے گئے، اور بعد میں یہاں پہ آ کے لوگوں کے پاس نوکری نہیں تھی، ملازمت نہیں تھی۔ کئی کمپنیاں ایسی تھی جن کا صرف مقصد یہ تھا کہ پیسے بنانے، اور بعد میں وہ کمپنیاں اڑا دی گئی۔ لمیٹڈ کمپنی انگلینڈ میں دوسرے ممالک کی نسبت بڑی جلدی بن جاتی ہے، اور اس پر پھر لوگ ویزے جو ہیں وہ ایشو کرواتے ہیں، کیئر ورکر ویزے ہیں یا جو بھی، اور یہ جعلی کمپنیاں ہوتی ہیں۔ کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو بند کی گئی یو کے میں، اور ہوم آفس کی طرف سے 70,000 کے قریب بتایا جا رہا ہے، تعداد تھوڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، جن کو واپس بھیجا جائے گا۔ کیئر ورکر ویزے پہ اتنی بڑی تعداد انگلینڈ میں حیرانگی کی بات ہے، اور یہ لوگ جو ہے یہاں پہ آ کے مختلف کمپنیوں کے ساتھ تھوڑا عرصہ جب کام کر لیتے ہیں، پھر وہ کمپنی ختم ہو جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے، پھر یہ کام تلاش کرتے ہیں کہ کسی اور جگہ پہ ہمیں کام مل جائے تاکہ ہوم آفس ہمیں پریشان نہ کرے۔ مگر اب انگلینڈ میں کافی سختی ہوتی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے پیسے لگائے، یہاں پہ آئے۔ تھوڑی سی میں انگلینڈ کی آپ کو صورتحال ویسے بھی بتا دیتا ہوں کہ کام کی کافی وہاں پہ مشکل ہے، لوگوں کو کام نہیں ملتا، اور تعلیم یافتہ لوگ بھی وہاں پہ میں نے دیکھا فارغ ہیں۔ اسٹوڈنٹ جو آ رہے ہیں ان کے پاس بھی کام نہیں ہے، بڑی مشکل سے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اگر لندن کی بات کریں تو یہاں پہ کام کے زیادہ دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ چانسز ہے، مگر یہاں بھی کام نہیں ملتا۔ لیکن انگلینڈ کا جو شہر لندن ہے وہ رہائش کے حساب سے بہت مہنگا ہے، اتنا سستا نہیں ہے۔ اگر 2 لڑکے بھی ایک روم لیتے ہیں تو بھی 700-800 پاؤنڈ اس کا رینٹ ہے، اس سے کم ملتا نہیں۔ اور پھر کام کرنا، پھر اپنی پڑھائی جاری رکھنی، اور یہی حالات اب یو کے میں آہستہ آہستہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ کیئر ورکر ویزے پہ آئے تھے ان کو کہاں سے کام ملے گا، کون دے گا ان کو کام؟ یہ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ لوگوں نے جب یہ ویزے انگلینڈ کے مختلف کمپنیوں کے ذریعے لیے تو وہاں پہ یہ سوچا ہی نہیں کہ جا کے وہاں کی جو کمپنی ہے، لوگوں کے ذہن میں ایک اور بھی چیز ہے کہ شاید انگلینڈ وغیرہ میں ایسے کام نہیں ہوتے، مگر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ یہ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں یا انہوں نے دوسرے لوگوں کو یہ سکھائے ہوئے ہیں وہ ہمارے دیسی لوگ ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں، مگر کیونکہ ہمارا تعلق اپنے لوگوں کے ساتھ، تو یہ دیسی لوگ ہیں جو غلط کمپنیاں بنا کے لوگوں سے پیسے چھین لیتے ہیں، اور لوگوں سے پیسے لے کے 20-30 ہزار پاؤنڈ لوگوں نے دیے تھے ان ویزوں کے لیے۔ اب پتہ نہیں اتنے پیسے انہوں نے بنائے یا نہیں بنائے، لیکن اگر آپ کے پاس انگلینڈ میں کام نہیں ہے، آپ کو رہائش کی پرابلم ہو جاتی ہے، رہنے کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر کھانے پینے کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور بھی ضروریات، کئی مسئلے مسائل بن جاتے ہیں۔ اور پھر ہوم آفس کی طرف سے جب آپ وہاں پہ اپنے ویزے کو جو ختم ہو رہا ہوتا ہے اس کی مدت بڑھانے کے لیے درخواست نہیں دیتے تو بالکل غیر قانونی وہاں پہ ہو جاتے۔ اسی طرح جب آپ بالکل غیر قانونی ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ اور پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک دیسی ریسٹورنٹ پہ چھاپا پڑا اور وہاں پہ تمام لوگ غیر قانونی تھے، ایک کے پاس بھی پیپر نہیں تھے۔ میڈیا پہ بھی خبریں وہ چل رہی تھی، اور پولیس نے دیکھا کہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کے پاس بھی پیپر ہوں، A to Z بغیر پیپروں کے چل رہا تھا۔ اور جب یہاں ان کو اس طرح کے لوگ ملتے ہیں، وہ گرفتار کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، پھر ظاہر ہے پولیس جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو بھی دیسی لوگ ہیں وہ بغیر کاغذوں کے لوگوں کو کام دیتے ہیں۔ وجہ وہی ہے، آپ کو کئی دفعہ بتائی کہ سستا بندہ مل جاتا ہے، 5-6 پاؤنڈ گھنٹے پہ، یا پتہ نہیں اس سے بھی کم دیتے ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، کسی کو دیتے بھی یا نہیں دیتے۔ کئی تو مجھے ایسے بھی ملے وہ کہتے 2 ہفتے کام کروا کے پیسے بھی نہیں دیے۔ تو ہم پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش سے آ تو گئے یہاں پہ، مگر یہاں کے مطابق اپنے آپ کو نہیں تبدیل کر سکے، حرکتیں ہماری وہی ہیں۔ تو اب یو کے میں ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، ابھی بھی
ویزے جناب جاری ہوتے ہیں، اکا دکا میرے پاس ہے، لوگ بتاتے ہیں آ کے اور بعد میں کھنجل ہو رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بندہ مجھے مل گیا اتفاق سے کہیں پہ، وہ کہنے لگا جی مجھے کوئی 6 ماہ کے لیے کام دے دو تو مجھے یہاں کا مشکل رہائشی ویزا مل جائے گا۔ اس کو 6 ماہ کے لیے کام نہیں مل رہا، لوگوں کے منتے ترلے کر رہا تھا کہ کسی طرح بھی مجھے کام دے۔ اگر نہ مجھے یہ کام ملا تو ہوم آفس کو میں ظاہر ہے شو نہیں کر پاؤں گا کام، تو مجھے شاید واپس بھیج دیا جائے یا مجھے جانا پڑے۔ تو جو لوگ بھی 70,000 بڑی تعداد ہے، یہ نہیں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ ساری دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور مختلف ممالک سے یہاں پہ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں انگلینڈ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کیا حالات ہے اور وہاں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ جو یورپین تھے، ایسٹ یورپ کے لوگ، وہ بھی ملک چھوڑ کے انگلینڈ جا رہے واپس، یعنی کہ وہ جا رہے، گورے بھی جا رہے، اتنا مہنگا ملک ہوتا جا رہا ہے۔ اوپر سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نیا اعلان آ جاتا ہے کہ ٹیکس وغیرہ نئے لگانے کا سوچ رہے ہیں۔ تو اب انگلینڈ میں آسان نہیں زندگی۔ میں نے جب یہ انگلینڈ یورپین یونین سے علیحدہ ہوا تو میں نے کہا تھا کہ 10-15 سال انگلینڈ میں رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد عادت ہو جائے گی، لوگ عادی ہو جائیں گے۔ جو بڑے گھر ہیں ان کے کونسل ٹیکس بھی بڑھنے والے ہیں، اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اور بھی ٹیکسز ہیں وہ بھی لگانے کا سوچ رہی ہے گورنمنٹ۔ اور یہ نیشنل انشورنس نمبر جو نیشنل انشورنس سے جو ہے اس کے متعلق بھی سوچ رہے ہیں کچھ نہ کچھ۔ جو بھی لوگ کام کرتے ہیں یا جو اپنا کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ایسے ٹیکس لگائے جائیں جس سے سسٹم کو چلایا جائے۔ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ لیبر پارٹی آئے گی، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پر خزانے میں کچھ ہوگا تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ تو جو لوگ چوری کام کرتے ہیں وہ ٹیکس بالکل نہیں دیتے، دونوں طرف سے ٹیکس، مالک بھی بچا رہا ہے، جو کام کر رہا ہے وہ بھی بچا رہا ہے۔ تو یہ آج کل انگلینڈ کی جو تازہ صورت حال ہے آپ کو میں بتا دی۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے چکر میں آنے سے پہلے، مجھے 6 ماہ پہلے پاکستان سے ایک دوست ہے میرے کہنے لگے مجھے پوری فیملی کو بلا رہے ہیں اسی طرح کوئی کمپنی ہے وہ بھی ہمارا ویزا ایشو کرا ہے۔ بعد میں پتہ چلا وہ ویزا تو ایشو ہوا نہیں ہے اور کوئی 5-10 لاکھ روپیہ ان کا کھا گئے، باقی کہتا واپس مل کے۔ بندہ جب پھنس جاتا ہے تو وہ کہتا جو کھا گئے وہ تو کھا گئے، جو مل گئے وہ شکر ادا کرتا ہے۔ کچھ ایسے کہتے نہیں، موت دکھا کے بیماری پر راضی کر لینا، یہ حالات چل رہے ہیں۔ تو اپنے لوگ ہیں، آپ کو جو آپ کو لوٹ مار میں کسی جگہ کا نہیں چھوڑتے، جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارا انگلینڈ میں اس وقت کوئی اچھے حالات نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔